عزیزان گرامی وقار، اس سفر کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے. ہم بیان صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ سفر منتقل ہوتا رہے، اس لیے کہ بعد میں انٹرنیٹ کے بچے یہ انکار نہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ انٹرنیٹ کے زمانے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے ٹائی سوٹ بوٹ والے ہی سارا دین لے کر کے آئے ہیں، باقی اولیاء کیا لے کر کے آئے ہیں. اب کے زمانے میں ایسی ہو رہا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، ہم اپنے ممبروں سے رسول پاک کے تمام معجزات بیان کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ منتقل ہوتے بھی رہے گا. Salman Tours and Travels presents Ramzan Umrah 2024. Spend the best Ramadan of your life with world-renowned Islamic scholar Mufti Salman Azahari. Spend peaceful nights of Ramadan in Haramain. Delicious sahur and iftar meals every day. Full Ramadan and last 20 days of Ramadan packages available. Contact us for inquiries and bookings. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئیے مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کا یہ بیان سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے یہ کس قدر پیش آیا اور اس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے. آئیے مفتی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. آئیے بیان سنتے ہیں. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور سورۃ الاسراء بھی ہے، اور دوسری سورہ جو ہم نے تلاوت کی وہ سورہ کہف ہے. دو سورتیں آج مکمل الحمدللہ تلاوت ہوئیں. اسراء کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا. اسراء جو ہے سفر کو کہا جاتا ہے، اور اس میں دنیا کے اس عظیم سفر کا ذکر ہے کہ اس جیسا سفر نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا. وہ ہے سفر معراج مصطفیٰ. بے شک بے شک سبحان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا جو سفر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے بیان کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا. کہاں؟ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. یہاں تک کا ذکر تو آیا ہے، جی. اس کے بعد کا ذکر احادیث کریمہ میں بھی موجود ہے. اب یہاں پر جو بات ہے توجہ کی، پورا سفر معراج تو آپ شب معراج میں سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بھی کئی بار سن چکے ہوں گے. میں یہاں ایک اہم بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سفر، اتنا لمبا سفر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گئے. یہ خود ہی کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور رات کے ایک حصے میں وہاں گئے. پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کا ملاحظہ، عرش و کرسی لوح و قلم سب دیکھنا، پھر لامکاں کا سفر، پھر بارگاہ رب العزت سے واپسی. یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاید اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تو رسول بھی نہیں کر سکتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا جو سمجھے گا وہ یہ سوال کرے گا. اور رہی بات ایسے کم عقلوں کے جواب کے لیے ہی اس پارے کی شروعات میں ہی اللہ نے فرما دیا، سب کا منہ بند ہو جائے گا. جواب سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ رسول بلند ہے جو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ ذات بلند ہے جس نے اپنے رسول کو سفر کرایا. سبحان اللہ. میاں جب رب تعالیٰ کرانا چاہے وہ تو کن سے پوری زمین کو پیدا کر دے، کن سے پورے آسمان کو پیدا کر دے. وہ اگر اپنے محبوب کو ایک آن میں پوری دنیا کا کیا پوری کائنات کا سفر کرا دے تو اس کے لیے ناممکن تو نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. تو جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے، نام کے مسلمان ہوتے ہوئے جن کو یہ اعتراض ہے، گویا کہ وہ اپنے رب ذوالجلال کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلند ہے ذات جس نے سفر کرایا ہے اپنے رسول کو. تو کرانے والا جب اللہ رب العزت ہو تو پھر سوال ہی نہیں پڑتا کہ حضور کتنے دیر میں گئے کتنی دیر میں آئے. اب یہاں پر مفسر شہیر حکیم الامت نے کتنی بہترین بات لکھی ہے.
کہ اس سفر کی شروعات کو کن لفظوں سے بیان کیا جا رہا ہے؟ کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ پارہ؟ سبحان الذی. سبحان. جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ کو بولے بغیر آپ نے سبحان اللہ کہا. آپ نعت خانوں کی مجمع میں بیٹھے ہیں تو پھر آخر تک تو ایک تسبیح ہو ہی جاتی ہے آپ کی, جی سبحان اللہ. تو یہ کسی تعجب کی چیز اور سب سے بہترین اور اچھی چیز محسوس ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں. بلند ہے اللہ کی ذات, پاک ہے اللہ کی ذات. بے شک بے شک. اس سفر کی شروعات سبحان سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ بتاتے ہوئے ایک نفیس نقطہ بیان کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی دولہا بنے, ہمارے بیٹے کی شادی ہو, آپ کے بیٹے کی شادی ہو, تو جب دولہا بنایا جاتا ہے تو گھر میں اس کو سجایا جاتا ہے, جوڑا پہنایا جاتا ہے, جی پھر اس کو صحرا پہنائے, عمامہ پہنائے, اور اس کے بعد پھر اس کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. اور جیسی ہی دولہا گھوڑے پر سوار ہو کہ گھوڑی پر سوار ہو یا اب کے زمانے میں کار میں سوار ہو, جب بارات کے لیے جا رہا ہو, بارات اس کی جا رہی ہو اپنے نکاح خانے کی طرف, تب جیسی ہی دولہا سوار ہوتا ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا, ماں باپ بھائی بہن یا جو بھی گھر میں بڑے ہوں, وہ آتے ہیں صدقہ اتارتے ہیں, جانے سے پہلے صدقہ اتارتے ہیں. اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہو, ماشاء اللہ کہو, نظر نہ لگے. جی دولہے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب پورا مکمل سج جائے تو ماں باپ, رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دولہا کیا خوب لگ رہا ہے میرا بیٹا, سبحان اللہ, سبحان. میرا بیٹا بڑا عمدہ دولہا لگ رہا ہے, سبحان اللہ. تو حکیم الامت فرماتے ہیں وہ رات یاد کرو جب معراج کی تھی. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اپنے حبیب کو بلانے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ رات کے وقت آئے, بیدار کیے اور مسجد حرم میں لے گئے, اور وہاں زمزم سے غسل فرمایا, اور وہاں سواری کھڑی تھی براق. براق سواری پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا. اب جانا ہے بیت المقدس, جہاں 1,24,000 باراتی کی شکل میں انبیاء اکرام دولہے کے انتظار میں ہیں. سبحان اللہ. دولہے کے انتظار میں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کہ وہ حسین دولہا آئے گا اور ہماری امامت کرے گا. تو اب یہ پوری کائنات کا حسین دولہا جب براق کی سواری پر سوار ہوتا ہے, وہاں کون تھا؟ یہ آمینہ کا در یتیم. جب براق پر سوار ہوا ہے تو ماں بھی نہیں ہے, کیونکہ ماں بچپن میں انتقال کر چکی. باپ بھی نہیں ہے, باپ پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے. دادا نہیں ہے, وہاں کوئی عظیم رشتہ دار نہیں ہے. جبرائیل امین نے سوار کیا براق پر, اور جب جانے کی باری ہوئی مولا نے فرمایا دنیا کے دولہوں کو ان کے گھر والے سبحان اللہ کہتے ہیں, میرا محبوب دولہا بنائے تو خود خالق کائنات کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. اب انداز. ناظرین, مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب کا یہ بیان آپ نے پورا بغور سماعت کیا اور جانا کہ معراج کا جو واقعہ تھا یہ کس طرح سے پیش آیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کون سے پارے میں بیان کیا. اسی طرح کا بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں, تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں سب سے پہلے. اور ہاں, اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.